بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اقرا حفاظ سیکنڈری اسکول پشاور زون کی طرف سے سبجیکٹ فزکس کا کلاس 9 میں آج ہم لیکچر نمبر 10 سٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹاپک از آئسولیٹڈ سسٹم اینڈ لا آف کنزرویشن آف مومنٹم. آئسولیٹڈ سسٹم، جب بھی لفظ سسٹم کی بات آتی ہیں تو اس سے مراد باڈیز اور آبجیکٹس کا ایک ایسا کلیکشن جس میں دو یا دو سے زیادہ آبجیکٹس موجود ہوں تو اس کو سسٹم کہتے ہیں. اور آئسولیٹڈ کا مطلب ہوگا کہ ایک ایسا آبجیکٹس یا پارٹیکلز کا یا باڈیز کا ایسا ایک کلیکشن جس کے اندر آپس میں کوئی انٹریکشن تو ہو، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ فورس اپلائی کریں، ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرائیں وکرائیں، لیکن ان ٹکراؤ کا اثر باہر کے انوائرمنٹ کے اوپر بالکل نہ ہو، تو یہ کہلائے گا آئسولیٹڈ سسٹم. تو isolated system is the collection of particles that can interact with each other but whose interaction with the environment outside the collection have a negligible effect on their motion. تو آئسولیٹڈ سسٹم کی جو بیسٹ ایگزامپل ہیں وہ گیس مالیکیولز جو کسی انکلوز کنٹینر کے اندر ہو، کسی بند برتن کے اندر جو گیس مالیکیولز ہیں، یہ ایک آئسولیٹڈ سسٹم کی ایگزامپل ہیں کہ کسی بند برتن میں جو گیس مالیکیولز ہیں وہ آپس میں انٹریکٹ کرتے ہیں، لیکن اس انٹریکشن پر جو باہر کا انوائرمنٹ ہیں، باہر کی گریویٹیشنل فورس ہیں، فریکشن فورس ہیں، تو یہ اس کے اوپر کوئی اثر انداز نہیں ہوتی، لہذا اس کو ہم ایک آئسولیٹڈ سسٹم کہتے ہیں. تو آئسولیٹڈ سسٹم کے اندر جو پارٹیکل کا جو انٹریکشن ہے، اس کی جو مومنٹم ہے وہ کنزرو ہوتی ہیں. تو اگر ایک کلوز کنٹینر کے اندر پارٹیکلز ہیں اور وہ آپس میں انٹریکٹ کرتی ہیں، اس کنٹینر کے دیواروں کے ساتھ بھی ٹکراتی ہیں، لیکن اس کا جو یہ برتن جس ٹیبل کے اوپر رکھا ہوا ہے یا زمین اس کو اٹریکٹ کر رہی ہیں، تو اس زمین کی گریویٹیشنل فورس، اس کا جو ٹیبل کا سپورٹنگ فورس، یہ اس پارٹیکلز کے جو ٹکراؤ ہیں اس پر کوئی اثر انداز نہیں ہوتا. کوئی پارٹیکل اوپر جا رہا ہے تو زمین کی طرف سے اس کی اٹریکشن اس کے اوپر نیگلیجبل ہوتی ہیں، تو یہ کہلائے گا آئسولیٹڈ سسٹم. تو سمپلی آئسولیٹڈ سسٹم آبجیکٹس کا ایک ایسا سسٹم کہ وہ آپس میں انٹریکشن تو کریں، لیکن اس انٹریکشن کے اوپر جو ایکسٹرنل انوائرمنٹ ہیں، باہر کی طرف سے جو اثر ہیں، فورسز ہیں، وہ اس کے اوپر نیگلیجبل ہیں. تو یہ تھا آئسولیٹ سسٹم. اس کے بعد جو ہیں لا آف کنزرویشن آف مومنٹم. تو لا آف کنزرویشن آف مومنٹم کا مطلب یہ ہوگا کہ کسی آئسولیٹڈ سسٹم کا ٹوٹل مومنٹم ہمیشہ کانسٹنٹ رہتا ہے. if there is no external force applied on a system, یعنی isolated system, so then the total momentum of that system always remain constant. This statement is called law of conservation of momentum. کہ اگر ایک isolated system ہے جس میں ایکسٹرنل فورس نہ ہو تو اس سسٹم کا جو مومنٹم ہے وہ ہمیشہ کانسٹنٹ رہتا ہے. میتھمیٹیکلی ہم کہیں گے ڈیلٹا پی ڈیوائڈ ٹی از ایکول ٹو 0 یا 0 از ایکول ٹو ڈیلٹا پی ڈیوائڈ بائی
ٹی. اگر ٹی بوتھ سائڈ ملٹیپلائی کریں گے تو 0 ملٹیپلائی ٹی 0 ہی آئے گا. تو اور ڈیلٹا پی کی جگہ ہم پی ایف مائنس پی آئی لگا دیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر مائنس پی آئی کو ایکویشن کے لیفٹ سائڈ پر لے جایا جائے تو پی آئی از ایکول ٹو پی ایف یا پی ایف از ایکول ٹو پی آئی. مطلب فائنل مومنٹم always equal to initial momentum of the system. So in the absence of external force, isolate system mean the initial momentum Pi of the system must be equal to the final momentum that is Pf. تو میتھمیٹیکلی آپ دیکھیں Pi is equal to Pf. اچھا اس کی ڈیریویشن کس طرح ہو سکتی ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ ایف از ایکول ٹو ڈیلٹا پی ڈیوائڈ بائی ڈیلٹا ٹی، یہ ہمیں پتہ ہے. تو اگر فورس زیرو ہیں تو یہاں پر آپ زیرو از ایکول ٹو ڈیلٹا پی بائی ٹی، زیرو از ایکول ٹو پی ڈیوائڈ بائی. تو یہاں پر اس زیرو سے مراد یہ ہیں کہ یہاں پر ایکسٹرنل فورس زیرو ہیں. تو زیرو از ایکول ٹو ڈیلٹا پی ڈیوائڈ بائی ٹی. پھر آپ دونوں طرف ٹی ملٹیپلائی کریں، ڈیلٹا پی کی جگہ پی ایف مائنس پی آئی لگائیں اور پی آئی کو ایکویشن کے لیفٹ سائڈ پر لے جائیں تو یہ ایکویشن ڈیرائیو ہو سکتا ہے. تو پی آئی از ایکول پی ایف سے یہ مراد ہوگا کہ کسی بھی سسٹم کا انیشیل مومنٹم وہ فائنل مومنٹم کے ایکول ہوگا. اب اس کے بعد نیکسٹ ٹاپک جو ہے چینج آف مومنٹم اینڈ کولیجن. کولیجن کسی آئسولیٹ سسٹم میں کولیجنز یہ جو ہیں اس کے اوپر لا آف کنزرویشن آف مومنٹم وہ اپلائی ہوتا ہے. پہلے ہم پڑھتے ہیں کہ کولیجن کسے کہتے ہیں. تو کولیجن از این ایونٹ ڈیورنگ وچ particles come close to each other and interact by means of force. یعنی کولیجن یا جس کو ہم سمپل ٹکراؤ کہتے ہیں فزکس میں، کولیجن یا ٹکراؤ سے مراد وہ لمحہ یا وہ واقعہ جس کے دوران پارٹیکلز یا آبجیکٹس آپس میں قریب آ کر ایک دوسرے کے ساتھ کلوز ہو جاتے، انٹریکٹ ہو جاتے ہیں فورس کی مدد سے. یعنی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ٹچ تو ہو جاتے ہیں لیکن ایک آبجیکٹ دوسرے آبجیکٹ کے اوپر، ایک پارٹیکل دوسرے پارٹیکل کے اوپر فورس اپلائی کر لیتا ہے. تو جب فورس اپلائی کرتے اس کا مطلب ہے کہ یہ پہلے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہیں وہ موشن میں تھے. تو جب موشن میں تھے اس کا مطلب ہے کہ اس کا ماس بھی تھا، اس کی ویلاسٹی بھی تھی. اب ماس اور ویلاسٹی تھی تو اس کا مطلب اس کے اندر مومنٹم تھا. اب مومنٹم تھا جب یہ آپس میں قریب آ جاتے ہیں تو ایک دوسرے پر فورس اپلائی کرتے ہیں. تو اس فورس اپلائی کرنے کے دوران اصل میں یہ ایک دوسرے کو اپنی مومنٹم کو ایکسچینج کر دیتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مومنٹم وہ شیئر کر لیتے ہیں. ایک اپنا مومنٹم دوسرے کو دے دیتا ہے، ایک لے لیتا ہے. ایک کی مومنٹم کم ہو جاتی ہے دوسرے کی زیادہ ہو جاتی ہیں، ایک کی زیادہ ہو جاتی ہے دوسرے کی کم ہو جاتی ہیں. تو اس طرح اس انٹریکشن کو کولیجن کہتے ہیں. تو کنسیڈر اے سسٹم کنسسٹنگ آف ٹو آبجیکٹ اے اینڈ بی. اب یہاں پر آپ اس ڈائیگرام کے اندر دیکھ سکتے فگر نمبر 3.7 میں کہ آپ کے پاس دو آبجیکٹس ہیں، ایک ہے اے اور ایک بی. ایک کو M1 سے ریپرزینٹ کیا جا رہا ہے، دوسرے کو M2 سے ریپرزینٹ کیا جا رہا ہے. تو بیفور کولیجن ایک کی ویلاسٹی جو ہے یہ کہ کا ماس M1 اور ویلاسٹی U1 ہے، دوسری کا ماس تو M1 کی ویلاسٹی U1 اور M2 کی ویلاسٹی U2 ہے بیفور کولیجن. تو یہ دونوں ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں. تو پھر آپ دوسرے نمبر پر دیکھیں تو ڈیورنگ کولیجن کے دوران M1 اور M2 آپس میں کلوز ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد آفٹر کولیجن تیسرے نمبر پہ دیکھیں تو M1 جو ہیں V1 ویلاسٹی کے ساتھ لیفٹ کی طرف اور M2 باڈی جو ہے وہ V2 ویلاسٹی کے ساتھ رائٹ کی طرف موو کرنے لگتے ہیں. تو
اب اگر بیفور کولیجن اور آفٹر کولیجن دونوں کی مومنٹم کو معلوم کیا جائیں تو ان کا مومنٹم کنزرو ہوگا، ایکول ہوگا، سیم ہوگا. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انیشیل مومنٹم یعنی بیفور کولیجن مومنٹم وہ برابر ہیں m1 ملٹیپلائی u1 کے پلس m2 ملٹیپلائی u2 کے. ان دونوں کے مومنٹمس کو پلس کریں گے تو یہ انیشیل مومنٹم بیفور کولیجن ہوگا، اور آفٹر کولیجن وہ m1 v1 پلس m2 v2 ہوگا. بائی دا لا آف کنزرویشن آف مومنٹم پی ایف از اکول پی آئی یا پی آئی از اکول پی ایف. تو اگر اس کی ویلیوز یہاں پر پٹ کیا جائے تو انیشیل مومنٹم فائنل مومنٹم کی کس طرح برابر ہوگا کہ m1 v1 پلس m2 v2 از اکول ٹو m1 u1 پلس m2 u2. تو اس طرح یہ جو ہیں ہم پروف کر سکتے ہیں. پروف کرنے کے لیے آپ یہاں پر اس ایگزامپلس کو دیکھیں. بالز کولیجن، اب یہاں پر بال اے جس کا ماس 0.05 kg اور وہ رائٹ کی طرف موو کر رہا ہے 0.5 میٹر پر سیکنڈ ویلاسٹی کے ساتھ، اور اسی طرح ایک دوسرا بال بی ہے جس کا ماس 0.2 kg ہے اور وہ انیشلی ایٹ ریسٹ ہیں. لیکن آفٹر کولیجن جب ٹکرانے کے بعد بال اے مووز ٹو دا لیفٹ 0.3 میٹر پر سیکنڈ، تو فائنڈ دا ویلاسٹی آف بال بی. تو بی کی ویلاسٹی ہم نے فائنڈ کرنی ہے. چونکہ بیفور کولیجن آفٹر کولیجن دونوں کا مومنٹم سیم ہوگا. اب بال اے جس کا ماس کم ہے 0.05 kg ہیں اور بال بی جس کا ماس زیادہ ہیں 0.25 kg ہیں، یعنی تقریباً 5 گنا زیادہ ہیں، اور بال اے جس کی ویلاسٹی 0.4 میٹر پر سیکنڈ ہیں بیفور کولیجن، اور بال بی چونکہ وہ ریسٹ میں تھا تو اس کی ویلاسٹی کو ہم 0 میٹر پر سیکنڈ لے لیتے ہیں. آفٹر کولیجن اگر ویلاسٹی جو ہیں بال اے کی ویلاسٹی 0.3 میٹر پر سیکنڈ ہیں تو بال بی کی ویلاسٹی کتنی ہوگی. تو اب یہ ہم نے معلوم کرنا ہے ود دا ہیلپ آف لا آف کنزرویشن آف مومنٹم. تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ جو لا آف کنزرویشن آف مومنٹم کا جو فارمولہ ہے m1 v1 پلس m2 v2 از اکول ٹو m1 u1 پلس m2 u2. اب یہاں پر ہم نے چونکہ v2 معلوم کرنا ہے تو m1 v1 کو ایکویشن کے رائٹ سائڈ پر لے جائیں گے تو یہ اس طرح بن جائے گا m2 v2 از اکول ٹو m1 u1 پلس m2 u2 مائنس m1 v1. لیفٹ سے آپ نے رائٹ کی طرف اس کو موو کر دیا تو یہ نیگیٹو بن جاتا ہے. اب چونکہ کولیجن کے دوران ماس کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا، ماس دونوں کا سیم رہے گا. بیفور کولیجن آفٹر کولیجن ماس آف دا آبجیکٹس وہ سیم رہے گا. تو اب m1 کو آپ بوتھ سائڈ ڈیوائڈ کریں گے تو v2 از اکول ٹو m1 u1 پلس m2 u2 مائنس m1 v1 ڈیوائڈ m2. آپ ویلیوز پٹ کریں گے تو m1 کی ویلیو 0.05، u1 کی ویلیو 0.5 پلس m2 کی ویلیو 0.2، چونکہ انیشلی وہ ریسٹ تھا تو u2 ویلاسٹی ہوگا 0، مائنس m1 کی ویلاسٹی ماس جو ہے 0.05 ملٹیپلائی m1 کی ویلاسٹی 0.3 میٹر پر سیکنڈ. تو اچھا جی، اب یہاں پر چونکہ وہ انیشیل ایٹ ریسٹ تھا تو اس کی ویلاسٹی پہلے رائٹ کی طرف آ رہی تھی، پھر جو ہیں ویلاسٹی آفٹر کولیجن وہ لیفٹ کی طرف موو کرنا شروع کیا. تو اس کا مطلب کہ جو 0.5 کی ویلاسٹی تھی وہ 0.3 کے بالکل اپوزٹ ہیں، تو لہٰذا ایک کو ہم نیگیٹو لگائیں گے. تو 0.3 کو ہم نے نیگیٹو لگا دیا کہ اگر 0.5 جو رائٹ کی طرف ویلاسٹی ہیں وہ پازیٹیو ہے تو 0.3 میٹر پر سیکنڈ کی ویلاسٹی جو لیفٹ کی طرف ہے اس کے اپوزٹ ہے، اس کو ہم نے اپوزٹ سائن لگا دیا، مائنس سائن لگا دیا. ویلاسٹی چونکہ ایک ویکٹر کوانٹٹی ہے اس وجہ سے ہم نے اس کو نیگیٹو لگا دیا. تو مائنس 0.05 ملٹیپلائی -3 تو یہ پازیٹیو بن جائے گا. اب 0 ملٹیپلائی 0.2 تو یہ 0 تو آئے گا کیونکہ 0 ملٹیپلائی اینی تھنگ 0. تو 0.05 ملٹیپلائی 5 5025 تو یہ 0.025 آ گیا. اور جی ہاں مائنس
0.05 ملٹیپلائی -0.3 اس لیے پازیٹیو 0.15 آ گیا. ان دونوں کو پلس کیا اور 0.2 کلو گرام پر ڈیوائڈ کیا تو اس سے آنسر آیا 0.2 میٹر پر سیکنڈ. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بال اے بال بی کے ساتھ ٹکراتا ہے تو بال بی چونکہ بھاری ہیں اور بال اے یہ ہلکا ہیں تو بھاری کو وہ آگے کی طرف موو کرے گا اور خود اس کے ساتھ ٹکرا کر واپس پلٹ آئے گا. تو اس کتنے ویلاسٹی کے ساتھ بال بی موو کرتا ہے وہ 0.2 میٹر پر سیکنڈ کے ساتھ. تو یہ تھا آپ کا لا آف کنزرویشن آف مومنٹم اور اس کے اوپر ہم نے یہ ایگزامپل سالو کیا. اب یہاں پر ایک تیسری چیز بھی دیکھیں کہ چینج آف مومنٹم اینڈ ایکسپلوسیو فورسز. جو ایکسپلوسیو فورسز یعنی جو دھماکہ خیز مواد ہیں وہاں پر بھی یہ لا آف کنزرویشن آف مومنٹم اپلائی ہوتا ہے کہ جب کوئی ایکسپلوژن ہوتا ہے تو اس میں پارٹیکلز وہ جو ہیں ایک دوسرے سے دور دور ہو جاتے ہیں. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی بندوق سے جب ہم فائر کرتے ہیں تو فائر کرنے سے بندوق ہمیں پیچھے کی طرف ایک جھٹکا دیتا ہے. یہ پیچھے کی طرف کا جھٹکا یہ بھی لا آف کنزرویشن آف مومنٹم کو فالو کرتا ہے. کس طرح کہ بیفور فائرنگ انیشیل مومنٹم آف دا گن اینڈ دا بلٹ وہ دونوں زیرو ہوتے ہیں کیونکہ فائرنگ سے پہلے بندوق کا اپنا ایک ماس ہوگا اور اس کے اندر جو بلٹ یا گولی ہوگی اس کا اپنا ایک ماس ہوگا. لیکن چونکہ فائرنگ سے پہلے دونوں ریسٹ میں ہوتے ہیں لہذا مومنٹم آف دا گن پلس مومنٹم آف دا بلٹ وہ زیرو ہے. تو پی آئی از اکول ٹو زیرو. جو ہی فائر کیا جاتا ہے تو فائرنگ سے بلٹ جو ہے وہ فارورڈ موو کرتی ہیں ود ہائی ویلاسٹی اور گن جو ہے وہ پیچھے کی طرف ریکوائل ہوتا ہے, پیچھے کی طرف ایک جھٹکا دیتا ہے جو کہ ایک خاص اس کی بھی ایک ویلاسٹی ہوگی جو پیچھے کی ہوگی. تو چونکہ بلٹ کا ماس کم ہے اس کی ویلاسٹی زیادہ اور گن کا ماس زیادہ ہے تو اس کی ویلاسٹی کم ہوگی. لیکن اگر دونوں کی ویلاسٹی کو ہم پلس کریں گے تو یہ زیرو کے برابر ہوگا. دونوں کے مومنٹمز کو اگر ہم پلس کریں گے تو وہ زیرو کے برابر ہوگا. کیوں زیرو کے برابر ہوگا؟ کیونکہ انیشیل مومنٹم زیرو ہیں. تو اگر انیشیل مومنٹم زیرو ہیں تو فائنل مومنٹم بھی زیرو ہی ہوگا. کس طرح زیرو ہوگا؟ کیونکہ بلٹ اپنے ماس کے ساتھ ہائی ویلاسٹی کے ساتھ فارورڈ جاتی ہیں اور گن ہائی ماس کے ساتھ پیچھے کی طرف لو ویلاسٹی کے ساتھ جاتی ہیں. تو چونکہ ویلاسٹی اپوزٹ ہیں لہذا جو بلٹ کا مومنٹم ہوگا وہ گن کے مومنٹم کے بالکل اپوزٹ ہوگا. دونوں کو پلس کرو گے تو یہ زیرو ہی آئے گا. تو آفٹر فائرنگ the bullet moves with velocity vb velocity of the bullet in one direction and the rifle recoils with velocity vg in the other direction such that the total momentum is again zero. So mvb plus mvg is equal to 0. اب اس بات کو پروف کرنے کے لیے آپ ایگزامپل نمبر 3.6 کو ذرا سمجھیں. A bullet of mass 0.008 kilogram is fired with AK-47 rifle. یہ ایک رائفل کا نام ہے. with mass of 4 kg. بلٹ کا ماس 0.008 kg ہے, ماس کم ہے, اور گن کا ماس وہ 4 kg ہے. If the velocity of the bullet is 715 meter per second, so what would be the recoil velocity of the gun? کہ اگر بلٹ 715 میٹر پر سیکنڈ کے ساتھ موو کرتی ہیں فارورڈ تو گن کتنے ویلاسٹی کے ساتھ بیکورڈ جو ہیں یہ بیکورڈ ڈائریکشن میں وہ موو کرے گا, ویلاسٹی اس کی کیا ہوگی. تو اب آپ دیکھو گیون میں آپ کے پاس ماس آف دا بلٹ ہیں 0.008 kg اور ماس آف دا رائفل ہیں 4 kg. ویلاسٹی آف دا رائفل ہیں ویلاسٹی آف دا بلٹ آفٹر فائرنگ وہ 715 میٹر پر سیکنڈ ہیں. تو اب معلوم کرنا ہے ریکوائرڈ ہے ریکوائر ویلاسٹی آف دا گن, یعنی گن کتنی ویلاسٹی کے ساتھ پیچھے کی طرف جھٹکا کھاتا ہے. تو جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ بلٹ کا ماس کم ہے تو اس کی ویلاسٹی زیادہ اور گن کا ماس زیادہ ہے تو اس کی ویلاسٹی
بلٹ کے مقابلے میں کم ہوگی. تو اب چونکہ بیفور فائرنگ مومنٹم زیرو تھا اور آفٹر فائرنگ اس کا مومنٹم ایم وی بی پلس ایم وی جی ہے، تو ہم نے چونکہ وی جی معلوم کرنا ہے تو ایم وی بی کو ایکویشن کے رائٹ کی طرف لے جائیں تو یہ نیگیٹو ہو جائے گا. دونوں طرف کیپٹل ایم ڈیوائڈ کریں گے تو وی جی از ایکول ٹو مائنس ایم وی بی ڈیوائڈ بائی کیپٹل ایم. اب یہاں پر آپ ویلیوز پٹ کریں گے تو 0.008 ملٹیپلائی 715 ڈیوائڈ بائی 4، تو اس کا آنسر آتا ہے -1.43 میٹر پر سیکنڈ. اب ظاہر بات ہے 1.43 میٹر پر سیکنڈ بہت کم ویلاسٹی ہیں، تو جو بلٹ کے مقابلے میں تو کم ہیں، لیکن اس میں جو نیگیٹو سائن ہیں، دا مائنس سائن انڈیکیٹ دیٹ دا رائفلز ریکوائل از ٹو دا لیفٹ، سو دا ریکوائل اسپیڈ از 1.43 میٹر پر سیکنڈ. اسی طرح جو باقی ایکسپلوژن ہوتے ہیں اس میں بھی یہی بات ہوتی ہے کہ جو راکٹ جو ہے وہ یا میزائل ہیں یا جتنے بامز ایکسپلوژن ہوتے ہیں ان سب کے اندر یہی لا آف کنزرویشن آف مومنٹم اپلائی ہوتا ہے کہ اگر راکٹ کا جو ماس ہے وہ آگے کی طرف ہے تو اس سے جتنے نکلنے والے گیسز ہیں ان تمام گیسز کی ویلاسٹی اور ماس کو ملٹیپلائی کر کے جو مومنٹم آئے گا وہ ہمیشہ ایکول ہو جاتا ہے. اسی طرح کسی ایکسپلوژن کسی بام کے اندر جو پارٹیکل ہوتے ہیں وہ دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے وہ موو کرتے ہیں، تو سب کے یعنی بیفور ایکسپلوژن دھماکے سے پہلے اس کا مومنٹم زیرو تھا، لیکن دھماکے کے بعد تمام جو پارٹیکل ہیں ان کا مومنٹم جو سامنے جتنے پارٹیکل جاتے ہیں یا پیچھے کی طرف جاتے ہیں، لیفٹ کی طرف رائٹ کی طرف جتنے بھی جاتے ہیں، سب کے مومنٹم کو اگر آپ پلس کریں گے تو یہ دوبارہ زیرو ہی کے برابر ہوگا. تو بیفور ایکسپلوژن اینڈ آفٹر ایکسپلوژن دا ٹوٹل مومنٹم آلویز ریمین کانسٹنٹ، دیٹ از زیرو. تو آج کے ٹاپک اور میں ہم نے لا آف کنزرویشن آف مومنٹم پڑھا کہ آئسولیٹ سسٹم کیسے کہتے ہیں، کہ ایک ایسا سسٹم پارٹیکلز کا جس کے درمیان انٹریکشن تو ہوتی ہے لیکن آؤٹ سائڈ دا انوائرمنٹ اس کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا. اور پھر اس کے بعد ہم نے لا آف کنزرویشن آف مومنٹم پڑھا کہ اور لا آف کنزرویشن آف مومنٹم میں ہم نے دو یعنی جو ہے کولیجن اور ایکسپلوژن کے اوپر ہم نے اس کو اپلائی کیا. تو امید ہے آج کا لیکچر آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا.